بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جنرل سیکرٹری پاکستان ورکرز فیڈریشن اور جنرل سیکرٹری CDA مزدور یونین جناب چودھری محمد یاسین صاحب۔ چودھری یاسین صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا، اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن ہو، چین ہو، سکون ہو۔ علی رضا علی صاحب، کیا خبریں؟ جی، خدا کا شکر ہے کہ کسی بھی ٹی وی چینل سے سب سے پہلے ہم نے 16,000 برطرف ملازمین کی آواز اٹھائی اور ہماری آواز میں لوگوں کی آوازیں شامل ہونا شروع ہو گئی۔ بے روزگار ہونے والوں نے اس میں اپنی آواز شامل کی۔ دکھ، درد اور کرب سے لبریز یہ آوازیں اوپر عرش الہی تک پہنچیں اور نیچے زمین میں سپریم کورٹ تک، پارلیمنٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، کراچی میں، لاہور میں اور مختلف شہروں میں بھی یہ آوازیں بلند ہوتی چلی گئیں اور آج آخرکار خداوند عالم نے کرم کیا کہ سپریم کورٹ نے 16,000 برطرف ملازمین کو بحال کر دیا ہے۔ ہم اس پہ بات کریں گے اور برطرف ملازمین جو آج بحال ہوئے ہیں، ہم ان کو ریڈ زون سے، GTV کے اس پروگرام کی طرف سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ صدارتی لوکل آرڈیننس 2021 آ گیا، بہت سارے ڈپارٹمنٹ اس کی زد میں آئیں گے۔ لیبر ڈپارٹمنٹ، محکمہ اوقاف، سول ڈیفنس، فوڈ، زکوٰۃ و عشر، زراعت، لائف سٹاک اینڈ ڈیری اور واٹر مینجمنٹ، سوائل کنزرویشن اور فشریز، اس سمیت کئی ادارے جو ہیں وہ میئر کے نیچے آئیں گے اور اس میں CDA کے بھی بہت سارے لوگ اس کے نیچے آ جائیں گے۔ CDA کی بھی تقسیم ہوگی، اس لیے ہم نے اپنے پروگرام میں چودھری یاسین صاحب کو تکلیف دی ہے، ان سے بھی ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر سردیاں آ گئیں، چھٹیوں پر قوم کنفیوژن کا شکار تھی، یہ چھٹیاں کب ہو رہی ہیں کب نہیں، لوگوں کے بچے بھی پریشان تھے، والدین بھی پریشان تھے۔ بہرحال آج وفاق نے بھی اور چاروں صوبوں نے اعلان کر دیا ہے چھٹیوں کے شیڈول کا، لیکن دھند، سموگ اور باقی جو اثرات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور جب سردی بڑھتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گیس کی قلت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب گیس کی قلت پیدا ہوتی ہے تو سیاسی جماعتیں متحرک ہوتی ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گیس کی قلت کے حوالے سے پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے کیے، ان پر بھی بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے 16,000 برطرف ملازمین کا معاملہ، مظہر برلاس صاحب، یہ الحمدللہ ہم تو بڑے خوشی سے اور فخر سے کہیں گے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے، کیونکہ لوگ برطرف ہوئے تھے، کوئی ٹی وی چینل، کوئی بھی ادارہ، کوئی اخبار اس پہ بات کرنے کی جرت اور جسارت نہیں کر رہا تھا، ڈر رہے تھے کہیں توہین عدالت نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہ مظلوموں کی آواز تھی اور ہم وہ آواز بنے، سب سے پہلے ہم نے اٹھایا، اور صرف ایک بار نہیں، اس پروگرام کے جو لوگ عینی شاہدین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے بار بار اس پہ آواز اٹھائی، بات کی۔ شکر الحمدللہ آج وہ بحال ہو گئے۔ بالکل جی، ایک تو ان کو بہت مبارک، آپ نے بھی مبارکباد دی چودھری صاحب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے، پوری ریڈ زون کی ٹیم کی طرف سے انہیں مبارک ہو۔ علی رضا علی صاحب، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہاں لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، ایسے اور پھر جب طاقتور ادارے سامنے آ جائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب سچ نہیں بولنا چاہیے، مثلاً چپ رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو 16,000 ملازمین نکالے گئے تھے، اس میں میڈیا کے بہت سے لوگ خاموش رہے، جی بلکہ سبھی خاموش تھے۔ تو ہم نے اپنے پروگرام میں یہ آواز بلند کی، جی اور ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زائد مرتبہ کی، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سچ یہ ہے کہ انہیں بحال ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملازمین اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں جہاں نئی ملازمتیں ملنا محال ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو 20-20، 30-30، 25-25 سال مختلف اداروں میں لگانے والے لوگوں کو جی، برطرف کر دیا جائے، یہ مناسب نہیں۔ اور کچھ کے تو سال 1.5 سال ریٹائرمنٹ میں رہتے تھے۔ تو اس میں سماجی مسائل بھی پیدا ہونے تھے، جی تو اس لیے ہم یہ آواز بار بار بلند کرتے رہے، اور بالآخر ان کی سنوائی ہوئی صحیح ہے۔ اور وہ بحال ہو گئے۔ جی اب انہیں مبارک ہو۔ آئندہ بھی کوئی ایشو ایسا ہوگا جی جی جس میں یہ سمجھا جائے گا کہ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، تو ہم سچ کے معاملے میں خاموش نہیں رہیں گے۔ آج مظہر برلاس صاحب، بالکل اسی طرح کا ایک معاملہ ہے، یہ بھی ریکارڈ پر رہے کہ سب سے پہلے ریڈ زون کا یہی پروگرام اس پہ بات کر رہا ہے۔ لوکل آرڈیننس، صدارتی آرڈیننس 2021 جو ابھی آیا ہے، اس پہ بھی سب سے پہلے ہم ہی بات کر رہے ہیں، اور ہم نے چودھری صاحب کو تکلیف دی ہے۔ چودھری صاحب، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائیے، یہ جو ابھی آرڈیننس آیا ہے، اس سے ورکرز پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی علی رضا الوی صاحب، مظہر برلاس صاحب، کہ آپ نے مجھے موقع دیا
کہ میں یہ جو اتنا اہم مسئلہ ہے جس میں بہت سارے ادارے اور ان میں کام کرنے والے ملازمین متاثر ہوں گے اور خصوصی طور پہ اسلام آباد کا شہر بھی متاثر ہوگا، جی تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ان 16,000 ملازمین کو جن کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا ان کی آواز بلند کی، حق سچ کی آواز بلند کی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، الحمدللہ. اس کے حبیب پاک کے کرم سے آج ان کی بحالی ہوئی ہے. میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا عدالت عظمیٰ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں آتا ہوں کہ یہ جو لوکل آرڈیننس بلدیات کا آیا ہے، اس سے سی ڈی اے کا جو ادارہ ہے یہ 1960 کے آرڈیننس کے تحت جی قائم کیا گیا اور اس آرڈیننس کو اسمبلی نے ویلیڈیٹ کیا. اس کے تحت سی ڈی اے نے یہ خوبصورت شہر جس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں، ملک کا جو کیپٹل ہے، یہ بنایا. اور یقیناً سی ڈی اے کا جو ادارہ ہے یہ قومی ادارہ ہے. اب یہ 60-70 سال سے اس کی عمر ہے ایسے. اور اس کے پاس تمام وہ شعبے ہیں، جب پلاننگ ہے، آرکیٹیکٹ ہے، انجینئرنگ ہے، یہ تمام شعبے جو ہیں، انوائرمنٹ ہے، کام کر رہے ہیں. اور پچھلے دفعہ اگر آپ سب کے بھی علم میں ہے کہ ایک تجربہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے کہ اسلام آباد کے شہریوں کو بھی رائٹ دیا جائے اور یہاں بلدیاتی نظام لایا جائے، جی اور ایک ایکٹ لایا گیا جس کے تحت ایک بلدیاتی میٹروپولیٹن کارپوریشن قائم کی گئی. صحیح. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے کس طرح کے اس شہر پہ اثرات مرتب ہوئے اور دونوں اداروں کے درمیان ادارہ سی ڈی اے کو تقسیم کرنے کی اس وقت بھی کوشش کی گئی. ہم اس وقت بھی نمائندہ یونین تھے، تو میں نے ہمیشہ کی طرح جدوجہد جمہوری بھی کی. اس وقت جو حکومت تھی جلسے جلوس بھی کیے اور میں نے پوری کوشش کی کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور تحفظات ہمارے دور کریں. لیکن بالآخر جب انہوں نے نہیں سنی تو پھر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے ریٹ پٹیشن داخل کی، جس کے اندر میرا موقف یہ تھا کہ ہم خود جمہوری لوگ ہیں، ہم ان اداروں کو، یہ جو بلدیات کا ادارہ ہے جو جمہوریت کی بنیاد ہے، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. صحیح. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو 15,000 ملازمین سی ڈی اے میں کام کرتا ہے، یہاں ٹریڈ یونین بھی ہے. صحیح. اس ایکٹ میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے رائٹ یعنی آپ کی پینشن اور پے جو ہے وہ پروٹیکٹ رہے گی، اور باقی جو پریولیج ہیں مثلا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سی ڈی اے کے ملازمین کو جو شہر کو بسانے والے ہیں، تعمیر کرنے والے ہیں، ان کو بھی ٹریڈ یونین، سی ڈی اے، مزدور یونین کے سیٹلمنٹ یعنی معاہدے کے تحت پلاٹ ملتے ہیں. صحیح. تو اس پہ ساتھ ساتھ یہ واحد ادارہ جس میں سی ڈی اے مزدور یونین نے جدوجہد کی اور نگوسیشن ڈائلاگ کے ذریعے اپنے تمام ملازمین کے سکیل تبدیل کروائے، ایک معاہدے کے تحت جو آئی آر اے ہوتا ہے اس کے تحت. اسی طرح ہمارے ملازمین کے بہت سارے الاؤنسز ہیں. اسی طرح ہمارے تمام ملازمین کو دونوں مذہبی تہواروں پہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اوپر 2 تنخواہیں ملتی ہیں، اور کرسچین کو ایسٹر اور کرسمس پہ ملتی ہیں. صحیح. یہ سب سی ڈی اے مزدور یونین نے کرائے تھے. تو اس وقت ہمیں احساس تھا اس بات کا کہ اگر ہم ایم سی آئی کا حصہ بن گئے تو پھر یہ تمام چیزیں جو اس کو پریولیج کہتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. صرف پے اور پینشن صحیح ہے. جو اس میں پروٹیکٹ تھی وہ رہے گی. اور ساتھ ہی ہمیں یہ تجربہ تھا کہ ملک کے اندر جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں ان کی یونینز پاکستان ورکر فیڈریشن کا حصہ ہے. صحیح ہے. اور خاص کر کے پی کے میں کئی دفعہ ان کے احتجاج میں بھی گیا. ان کو اکثر تنخواہیں نہیں ملتیں اور وہ سڑکوں پہ آتے ہیں. صحیح. تو ہم نے یہ جب ریٹ پٹیشن کی تو نئی بخاری صاحب کو ہم نے وکیل کیا. ٹھیک ہے. اس پہ عدالت نے فوری طور پہ ایک حکم جاری کیا کہ سی ڈی اے کا کوئی ملازم ایم سی آئی میں ود آؤٹ کنسنٹ یعنی اپنی مرضی کے بغیر ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اس طرح انتظامی کنٹرول تو کچھ شعبوں کا میئر کے پاس چلے گیا، لیکن ہم سی ڈی اے ہی کے ملازم رہے، پے اور پینشن وہیں سے لیتے رہے. ہم ادارہ بچانے میں کامیاب ہوئے. صحیح ہے. اب یہ جو تجربہ تھا ایم سی آئی کا، بلدیات کا، وہ اسلام آباد میں بری طرح فیل ہوا. ٹھیک ہے. اور اسلام آباد جیسا خوبصورت شہر دیہات کا منظر پیش کرتا تھا. صحیح. اور میں جناب علوی صاحب آپ کو بتاؤں کہ جب
یہ سی ڈی اے کو دوبارہ شعبے ملے اور باقاعدہ اعتراف کیا گیا کہ ہم فیل ہیں اور کام نہیں کر سکے، اور سی ڈی اے کو جب شعبے واپس ملے تو جناب عامر احمد علی صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں آج کل، انہوں نے ذاتی دلچسپی لی اور ان کی ٹیم میں جو ہمارے ممبر ایڈمنسٹریشن عامر عباس صاحب، ہمارے ممبر انجینئر صاحب اور ہمارے ممبر فائنانس رانا شکیل صاحب، ان لوگوں نے دن رات کام کر کے اسلام آباد کے اندر، جسے ہم روشنیوں کا شہر کہتے تھے جو اندھیروں میں ڈوب چکا تھا، اور باقاعدہ طور پہ اسے پھر روشنیوں کا شہر بنا دیا۔ جی ہاں، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں گزرتے ہوئے خوبصورتی ہو رہی ہے، رنگ روغن ہو رہے ہیں، پھلدار پودے بھی لگ رہے ہیں، ایسے ہی ہے، بالکل پھولدار پودے بھی لگ رہے ہیں، بالکل ایسے، روڈیں بھی کارپیٹ ہو رہی ہیں، اور پھر بڑے بڑے میگا پروجیکٹ بھی جی ہاں شروع ان کے دور میں شروع بھی ہوئے اور کچھ کمپلیٹ بھی ہونے جا رہے ہیں۔ سر صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ بڑا اہم، کہ آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کے حامی ہیں، اور ظاہر ہے جمہوریت کسی بھی علاقے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہ بلدیاتی نظام چاروں صوبوں میں ہے، اسلام آباد میں آپ کہتے ہیں پہلا تجربہ ناکام ہوا تو دوسرا تجربہ کر لینا چاہیے۔ اگر یہ نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ بہت سے محکمے پولیٹیسائز ہوں گے، تو پھر جیسا دلی میں ہے کہ وہاں کجریوال جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، تو اسلام آباد کی تو چونکہ صوبائی نمائندگی بھی کہیں نہیں، یا تو یہاں پھر صوبائی اسمبلی ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں تو ان لوگوں کو نمائندگی ملنی چاہیے۔ بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں یہ باقاعدہ بنیادی رائٹ ہے نمائندگی کا بھی، اور یہاں کے شہریوں کا بھی حق ہے۔ ہم بھی اس شہر کو بنانے والے بھی ہیں اور شہری بھی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک قومی ادارہ اس کو ختم کر کے ایک بلدیات کے نام پہ دوسرا ادارہ قائم کر کے، اس طرح کے تجربات سے جہاں پہ اسلام آباد شہر کو نقصان پہنچا، وہاں پہ جو 15,000 خاندان کام کرتے ہیں، میں صرف سی ڈی اے کی بات نہیں کرتا، اس اگر آرڈیننس کو آپ پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ شعبہ تعلیم، جی ہاں، سارے ہسپتال، جی ہاں، اب اور اس کے ساتھ ساتھ اوقاف جو ہماری مساجد ہیں، جی ہاں، علماء، اب اوقاف اس میں کے کیا سارے مسئلہ ہے کہ جیسے کہ علماء کرام جو ہیں، جو مساجد ہیں، وہ اب ڈپٹی کمشنر صاحب کے متحد ہیں، اب اس کو وہاں سے یہاں پہ لانا اور پھر جو شعبہ تعلیم خاص کر اسے پولیٹیسائز کرنا اور ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو داؤ پہ لگانا، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے کوئی بہتر نتائج نکلیں گے۔ لیکن میں پھر بات کروں گا سی ڈی اے ہی کی۔ جی ہاں، صحیح، وہاں کے جو 15,000 ملازمین ہیں، اگر وہ ایم سی آئی میں جاتے ہیں جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز چینج ہو جائیں گی۔ ایک اچھا، نئے ادارے میں ٹرم اینڈ، اس آرڈیننس میں یہ تو کہا گیا ہے جو پچھلی دفعہ کہا تھا، اب کہا کہ جو جو چیزیں یہاں ملتی ہیں وہ ملیں گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اگر ملازمین نہیں جانا چاہتے، وہ سی ڈی اے میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ کنسنٹ ون ٹائم ان کو موقع دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جائیں گے ان کی ریٹائرمنٹ تک کوئی پروموشن ترقی نہیں ہوگی۔ اچھا، ہاں، یہ بالکل اس میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح، اب ذرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سی ڈی اے کے اندر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہم ہیں، نمائندہ۔ ابھی 2 مہینے پہلے ریفرنڈم ہوا، جی بالکل، تو ہم نے اتنی تاریخی اللہ نے ہمیں فتح دی ہے کہ شاید سی ڈی اے کی ہسٹری میں اس طرح پہلے بھی ہم جیتے 3 دفعہ، چوتھی دفعہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ تو ہم جب سٹیک ہولڈر ہیں تو ہم بھی تو پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت ہی 2012 کا ایکٹ ہے IRA، جس کے تحت یہ ریفرنڈم ہوتا ہے، سی بی اے بنتے ہیں، تو یہ لازم ہے، لکھا ہوا اس میں کہ سی بی اے سے مشورہ کیا جائے۔ آپ سے مشورہ وغیرہ ہوا؟ بالکل نہیں، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اچانک یہ آ گیا، اور کسی کو باقی اداروں کو بھی نہیں پتا۔ اچھا، تو یہ جب ہمیں پچھلی دفعہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس پہ سوال کیا تھا کہ آپ نے سی بی اے سے مشورہ کیا، تو سی ڈی اے نے کہا کیا، میں نے کہا نہیں جی انہوں نے یہ درست نہیں کہہ رہے، تو اس نے آرڈر میں لکھا تھا کہ آپ سی بی اے کے ساتھ بیٹھیں۔ اس وقت جناب کیڈ کی منسٹری تھی، ڈاکٹر فضل طارق صاحب تھے، سی ڈی اے کے چیئرمین کو اور ان اداروں کو، انٹیریئر کو، کیڈ کو کہا گیا کہ آپ بیٹھیں اور ان کے تحفظات دور کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ آئیں۔ صحیح، تو ہم ان کے ساتھ بیٹھے کنونشن سینٹر میں، ہم نے وہ تمام چیزیں جو لیگلی تھیں بتائیں کہ اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، صحیح، اور وہ ہماری وہ دور نہ کر سکے، تو پھر بالآخر انہوں نے کہا کہ سی ڈی اے کا کوئی ملازم ایم سی آئی میں بغیر
مرضی کے کنسنٹ کے نہیں جا سکتا. اس طرح ہم ادارہ بچانے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے چوہے صاحب، آپ کی ماضی کی خدمات تو سمجھ آ گئی. مجھے اب یہ بتائیں، اب یہ آرڈیننس آ گیا، پارلیمنٹ سے منظور بھی ہو گیا، اب آپ کے پاس آگے کیا راستہ ہے؟ آپ لوگ کیا کریں گے اس کے لیے؟ دیکھیے جی، اس کے لیے میں نے سب سے پہلے تو اپنی تنظیم کا جو ہمارے نمائندگان ہیں ان کا اجلاس بلا کے ان تمام باتوں سے جو میری اور میرے ساتھیوں کی ذمہ داری تھی ان کو آگاہ کیا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم شہر کے جو باقی سٹیک ہولڈر ہیں، صحیح. چیمبر ہیں، تاجر ہیں، صحیح. ایجوکیشن والے ہیں، بہت بڑی جو کہ احتجاج کر بھی رہے ہیں، صحیح ہے. ان تمام ہمارے جرنلسٹ ہیں، صحیح. ان کے سامنے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا جائے. تو میں نے ان سب ٹریڈ یونین کے لیڈرز ہیں، جو یہاں پہ بہت ساری ٹریڈ یونینز ہیں، صحیح ہے. علماء کرام ہیں اور اسلام آباد کے شہری ہیں، صحیح. ان سب کو ہم نے اعتماد میں لیا، ان کو بلایا ٹھیک اور ہے. ان کے ساتھ میٹنگ کی. ٹھیک ہے. تو سب نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت اس آرڈیننس کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. چونکہ اس سے نہ صرف اسلام آباد کی تباہی ہوگی، باقی اداروں کے اندر کام کرنے والے جو ملازمین ہیں ان کا مستقبل بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم دو طریقے ہیں کہ جمہوری جدوجہد جو ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے. جو ایجوکیشن والے بھی کر رہے ہیں، تو ہم سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے. صحیح ہے. اور ساتھ ہی ہم نے وہاں یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھیں گے اور ان سے ٹائم مانگیں گے کہ وہ ہماری گزارشات سنیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد امید ہے کہ اگر ہمیں وہ ٹائم مل گیا تو ہم جب ان کو بتائیں گے تو وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا. پھر میں وہ کہتا ہوں جیسے برلاس صاحب نے کہا کہ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو بلدیات کا ادارہ تو اس کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے بھی بلدیات تھا، شہروں میں تھا. صحیح ہے. ڈیولپمنٹ کا کام یہاں شروع ہی سے سی ڈی اے کرتا ہے، شہر کو بنانے والا ادارہ ہے. ٹھیک ہے. اور سی ڈی اے کا جو آرڈیننس ہے 1960 کا، اس میں علوی صاحب بڑے واضح لکھا ہوا ہے جی. کہ سی ڈی اے جب ڈیزالو ہوگا، سی ڈی اے جب ختم ہوگا تو اس کے اثاثے ایسٹ وفاقی حکومت کو منتقل ہو جائیں گے. جی. ٹھیک ہے. سی ڈی اے کے پاس اس آرڈیننس جو ابھی آیا ہے 3 سے 4 محکمے رہ جاتے ہیں، باقی سارے آگے پیچھے چلے جائیں. آگے چلے جاتے ہیں. اور یہ تمام کے تمام ایسٹ ٹھیک، جو جیسے سی مجھے ڈی اے بریک کے پہ ہیں وہ جانا ہے. ایک ہی قلم سے اس آرڈیننس کے ذریعے ان کو منتقل کر دیے گئے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے ہم جمہوری جدوجہد بھی کریں گے، ہم اپنے قانونی جو ہیں ہمارے مشیر ان سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم قانون کا بھی سہارا لیں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے. تو میں آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اپنے نقطہ نظر بیان کرنے کے لیے تشریف رہے. ناظرین، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، مظہر برلاس صاحب سے بھی رائے لیں گے، اور باقی بھی آپ کو پتہ ہے سندھ میں بھی اس حوالے سے بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی یکجا ہو رہی ہیں. تو آخر یہ ہونے کیا جا رہا ہے اس پر جائزہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بہت شکریہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اسلام آباد میں لائے جانے والے صدارتی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. مظہر برلاس صاحب، کیا وجہ ہے سندھ میں بھی ایک آرڈیننس آیا اس حوالے سے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے؟ وہ بلکہ آرڈیننس تو نہیں، وہاں تو وہ پاس کیا گیا اس میں سندھ اسمبلی سے، وہاں بھی شور شرابہ ہو رہا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بھی اس پہ بات کر رہی ہے کہ یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. یہاں اسلام آباد میں آیا ہے، یہ آرڈیننس منظور ہوا تو یہ بھی ایک کچھ اعتراض کر رہے تھے. معاملات کیا ہیں یہ؟ نہیں، گزارش یہ ہے، یہاں بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، وہاں بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے. یہاں کی اسمبلی نے منظور کیا ہے اور وفاق کی جو اسمبلی ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، جے یو آئی بھی ہے، سب پارٹیاں ہیں، جی ڈی اے بھی ہے. پہلے اسلام آباد کی بات کر لیں. میں نے سوال کیا تھا تو اس کے بعد چودھری صاحب اور باتوں کے جواب دینا شروع ہو گئے. گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد ایک بڑی آبادی کا شہر ہے، کیپٹل ہے. دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں میئر ہوتے ہیں، لندن کا بھی میئر ہے، ٹھیک ہے جی. یا پھر یہ ہے کہ دوسرا، جیسے بھارت میں دلی کو ایک صوبہ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور وہاں صوبائی نمائندگی ہے، ارون کیجریوال وہاں وزیر اعلیٰ ہے اور اس نے بڑا کام کیا ہے، لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں. اگر کوئی ڈھنگ کا آدمی آ جائے
تو یہی اسکول، کالج اور دیگر ادارے جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ مثال ہمارے پاس موجود ہے نا اسی ساؤتھ ایشیا میں ہی، کہ اس نے ایسی ایپس متعارف کرائیں کہ لوگ اس سے خوش ہیں. اس نے رشوت کا بھی خاتمہ کیا. صحیح. وہ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہتا کہ لائن میں لگنا پڑے، وہ تو کہتا ہے آپ فون کریں اس نمبر پر کہ میں فلاں وقت گھر پر ہوں. صحیح ہے. تو جو آئی ڈی کارڈ بنانے والا ہے وہ آپ کے گھر آ جائے گا. آپ کو ڈومیسائل چاہیے وہ آپ کے گھر آ جائے گا. وہیں وہ فوٹو کاپیئر اس کے پاس موجود ہے، آپ کے ڈاکومنٹس کی کاپیاں وہ کرے گا. صحیح. تو کہیں نہ کہیں تو نمائندگی اسلام آباد کو دینا پڑے گی. صحیح. اسلام آباد کی دیکھیے قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے، سینٹ میں ہے، یہاں صوبائی اسمبلی نہیں. صحیح. پھر یہاں بلدیاتی ادارے نہیں. تو نمائندگی تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ تو بلدیاتی ادارے ہیں. صحیح. تو باقی اس میں میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کے شہریوں سے زیادہ بیوروکریسی کو فکر لاحق ہے صحیح. کہ ان کے اختیارات چھن جائیں گے. بیوروکریسی آپ کو پتہ ہے جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہ اپنے اختیارات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور آج تک پاکستان میں بلدیاتی اداروں کے فیلئر میں سب سے زیادہ جس طبقے نے ہاتھ دکھایا ہے یا کام دکھایا ہے وہ بیوروکریسی ہے. ٹھیک. کسی بھی ضلع کا ڈپٹی کمشنر نہیں چاہتا کہ میرے اختیارات کو استعمال کرے. اسی طرح کسی بڑے شہر کا کوئی کمشنر جو ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اختیارات عوامی نمائندے استعمال کریں. صحیح. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ایکٹ کی خامیوں پہ بات نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس میں خامیاں ہوں، خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں. جی. ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی آئین یا کوئی بھی بل جو ہے وہ آسمانی صحیفہ تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں یقیناً خامیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی، لیکن بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کو نمائندگی چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سندھ میں دیکھیے جی. جو ایکٹ پاس ہوا ہے، پیپلز پارٹی کی وہاں اکثریت ہے، انہوں نے ایک ایکٹ پاس کر دیا ہے. وہاں ایم کیو ایم ان کے خلاف ہے، مسلم لیگ نون اس کی مخالفت کر رہی ہے، پی ٹی آئی اس کی مخالفت کر رہی ہے، پاکستان سرزمین پارٹی مخالفت کر رہی ہے، جماعت اسلامی مخالفت کر رہی ہے. لیکن اس مخالفت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کی اکثریت کو نہ مانیں. صحیح ہے. اکثریت کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہاں آپ کے کوئی ایسے مطالبات ہیں جو آئین سے متصادم ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے عدالت کے دروازے کھلے ہیں، آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا جی. سندھ میں آج، سندھ میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مظاہرے ہوئے. پاکستان پیپلز پارٹی نے گیس کے بحران پہ بہت زیادہ مظاہرے کیے اور اس حوالے سے آج سعید غنی صاحب نے بڑی بھرپور قسم کی گفتگو کی. میرا خیال ہے پہلے آپ کو اس گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. سعید غنی صاحب نے کیا کہا ذرا وہ سنائیے. جب ڈالر 1 روپیہ مہنگا ہوتا ہے تو سمجھ جاؤ تمہارا وزیر اعظم چور ہے. ہم کچھ نہیں کہتے. جو عمران خان نے کہا ہے، جو کہا ہے، بے روزگاری پہ جو کہا ہے، ٹیکس چوری پہ جو کہا ہے، مہنگائی پہ جو کہا ہے، پیٹرول کی مہنگائی پہ جو کہا ہے، ڈالر کے مہنگا ہونے پہ جو کہا ہے، سب تجھے لوٹائے دیتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ. چلیں سب کو پتا ہے یہ نالائق ہے، یہ نااہل ہے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. آٹا مہنگا ہو گیا ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمت روز بڑھتی ہے، ڈیزل کی قیمت روز بڑھتی ہے، دوائیں روزانہ مہنگی ہوتی ہے، ڈالر کی قیمت روز بڑھتی ہے. ہر وہ چیز جو غریب آدمی استعمال کرتا ہے روز مہنگی ہو رہی ہے. چلیں یہ تو ایک نحوست ہے، نالائکی ہے، نااہلی ہے، ہم پر مسلط ہے. ایک یہاں اس شہر کے ٹھیکیدار بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ان کے علاوہ کسی کا نہیں ہے. جی وہ کہتے ہیں جناب نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. وہ سارے میں اس کو حوالوں کو دہراتا نہیں ہوں کہ جو عمران خان صاحب اپنے دور میں کہتے رہے دوسروں کے لیے، ہم وہی آپ کو لوٹا دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان
انتخابی جلسوں میں بہت کچھ کہتے ہیں. اگر سعید غنی صاحب کی پارٹی کی بات کی جائے تو پچھلے 55 سال سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ وہ لگاتے ہیں. تو آج بھی سندھ میں ان کی حکومت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سندھ کے تمام لوگوں کو روٹی کپڑا اور مکان مل گیا؟ اس کا جواب نفی میں ہے. صحیح. اب انہوں نے حوالے دیے اور شکر ہے وہ نااہلی اور نالائکی تک رہے، ورنہ آج فیصل آباد میں تحصیل سمندری کا ایک قصبہ ڈچ کوٹ، وہاں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں طلال چودھری اور میاں فاروق نے تو ننگی گالیاں دی. آپ کو یاد ہے نا، پچھلے ہفتے ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اخلاقیات کے حوالے سے. جی. تو ہمارے سیاستدانوں کو اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. صحیح. ان کو ٹھیک ہے دلائل سے گفتگو کریں، لیکن زبان کی شائستگی کو برقرار رکھیں. پیپلز پارٹی نے زیادہ سندھ میں مظاہرے کیے ہیں اور زیادہ تر کراچی میں. صحیح. اور ان مظاہروں میں بھی وہ تعداد نہیں آ سکی جس کی توقع تھی. صحیح. ایک بات انہوں نے چیزیں مہنگے ہونے کے حوالے سے کہا تو سعید غنی صاحب اپنی معلومات درست کریں. پٹرول سستا ہوا ہے، ڈیزل سستا ہوا ہے. باقی انہوں نے اس شہر کے ٹھیکیداروں کی بات کی ہے تو وہ ایم کیو ایم اور ان کی ایک پرانی جنگ ہے، وہ چل رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی. یہ مظاہرے بھی ہوئے اور اس پہ ان کے اپنے جو معاملات ہیں، کراچی کے جو اندرونی معاملات ہیں اور کراچی کے ٹھیکیداروں کی جو بات ہوئی، تھوڑا سا اسے بھی ٹچ کریں گے کہ وہاں اصل معاملات کیا ہیں اور بہتری کی طرف صورتحال کیسے جا سکتی ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سعید غنی کی گفتگو پہ ہم بات کر رہے تھے. مظہر برلا صاحب جب انہوں نے شہر کے مختلف لوگوں کی بات کی تو اس گفتگو میں انہوں نے ایک شخص کا نام لے کے کہا کہ اس شخص نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر الطاف حسین نے اس طرح کی گفتگو شروع کی تھی، بانی ایم کے ایم نے، اور اس نے جو بکواس کی وہ سارے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے، اور جس نے وہ کام جو شروع کیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ اب وہی لوگ پھر حکمرانوں کو پیارے ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، اور آج بھی اس طرح کی کوئی میٹنگ جاری تھی. دیکھیے علوی صاحب، یہ بڑی عجیب بات ہے. ابھی تازہ بات تو مراد علی شاہ نے کی ہے اس حوالے سے. تو میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے سیاستدانوں کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، چونکہ ان کا ایک بول جو ہے اس کے اثرات بڑے دور تک مرتب ہوتے ہیں. تو اب جو لوگ ایم کیو ایم کے ہیں انہوں نے اپنے بانی چیئرمین سے خود کو الگ کیا ہوا ہے، بظاہر کیا ہوگا، چلیں ہم یہ بات مان لیتے ہیں. جو اس شہر کی ٹھیکیداری کی بات کی ہے سعید غنی صاحب نے، گزارش یہ ہے کہ اب وہ اکثریت میں ہے اس شہر میں. پیپلز پارٹی سندھ صوبے میں اکثریت میں ہے. پیپلز پارٹی وہاں اپنا حق جگاتی ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن ہوں یا دوسرے الیکشن ہوں تو ظاہر ہے وہ اردو بولنے والے جیت جائیں گے، ان کی اکثریت ہے وہاں. سندھی بولنے والے کراچی میں 17% ہیں، تو 17% نہیں جیت سکتے. لہٰذا ان دونوں کے درمیان، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، کراچی جو ہے وہ شٹل کاک بنا ہوا ہے. کراچی کے مسائل حل کون کرے گا؟ کراچی ایک شہر تھا جو دیکھنے کے قابل تھا، مگر پچھلے 40 سالوں میں ان دونوں پارٹیوں نے شہر کی تباہی کر دی ہے. کراچی میں بیچ میں ایک اچھا وقت تھوڑا سا آیا تھا جب نعمت اللہ خان وہاں ناظم بنے تھے. نعمت اللہ خان نے کافی کام کیا، صحیح. مگر نعمت اللہ خان بھی وہ کام نہیں کر سکے جی جو قبضے چھڑوانے تھے، جو چائنا کٹنگ تھی وہ نہیں رکوا سکے. صحیح. تو کراچی کے مسائل کا حل جو ہے وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا.
آپس میں لڑنے کی بجائے انہیں کراچی پہ توجہ دینی چاہیے. جی چھٹیوں کا معاملہ یا سردیوں کا معاملہ اعلان ہو گیا. اسلام آباد کے وفاقی نظامت نے اعلان کر دیا 3 سے 9 جنوری تک تعلیمی ادارے بند رہیں گے. NCOC نے 3 جنوری کی بات کی تھی اور دھند زدہ علاقوں کو کہا تھا وہ ان کو استثناء شامل ہوگا. سندھ نے جو ہے اس نے بھی کہہ دیا. پنجاب نے بھی. اسلام آباد سے کہا گیا کہ اسلام آباد والے جو ہیں یہ 3 سے 9 جنوری اور KPK والوں نے بھی کوئی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور مجھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کلوزنگ کی طرف بھی جانا. دیکھو NCOC کا فیصلہ تو درے کا درا رہ گیا. جب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا جی کہ 23 دسمبر سے چھٹیاں کریں تو اب سب صوبوں نے وہ بات مان لی, اعلان کر دیے اور وفاق نے بھی کر دیا, سب صوبوں نے کر دیا. کرنا پڑے گا ورنہ عدالت کی حکم عدولی ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. تو جو پہلے چھٹیاں ہوتی تھی وہ اسی موسم میں ہوتی تھی. یہ پتہ نہیں اسد عمر صاحب کو کیا سوچتی ہے. ویسے عجیب بات نہیں ہے کہ بچوں کی چھٹیوں کے معاملے میں بھی ان کی طرف سے بچگانہ حرکتیں ہی آتی ہیں, اس میں بھی قوم کو کنفیوز کر دیتے ہیں. بس عجیب بات ہے. دیکھیے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہندو یاتری آئے ہیں جی کٹھاس راج میں. کٹھاس راج آپ کو پتہ ہے ہندوؤں کے لیے بڑا مقدس ترین مقام ہے. تو لیکن وہ بڑے ہیں اس لیے آئے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ سردی کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو بچوں کی چھٹیوں پر وار کرنا میرا خیال ہے کہ ایک ناانصافی ہے. تو اسد عمر صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. یہ تو میں سمجھتا ہوں آج عدالتوں نے بڑے اچھے فیصلے دیے جی ہاں کہ عدالت عظمیٰ نے 16,000 ملازمین کو بحال کر دیا جی اور عدالت عالیہ نے بچوں کی چھٹیاں کروا دی. جی ہاں عدالت عالیہ نے بچوں کی چھٹیاں کروا دی اور بہت سارے جو بچے بھی کنفیوز تھے, بچوں کے والدین بھی کنفیوز تھے. اور یقیناً اسلام آباد میں تو آج صبح درجہ حرارت 4 پہ تھا اور یہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ مزید اس کو نیچے کی طرف ہی جانا ہے. تو ایسے حالات میں یقیناً ضروری تھا کہ بچے اس سردی سے بچیں اور گھروں میں محفوظ رہیں. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.